امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وہ صحابی رسول ہے کہ جب وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، ہجرت مدینہ کے بعد کسی بھی جنگ میں وہ مسلمانوں کے خلاف تب بھی نہیں لڑے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں دعا دی، اور یہ ترمذی شریف میں موجود ہے، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بی، اے اللہ معاویہ کو ہدایت والا بنا، ہدایت یافتہ بنا، اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت عطا کر۔ آپ بتائیں مجھے اور آپ کو کوئی بزرگ دعا دے دے تو ہم موت تک اس پر فخر کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں کہ وہ جو فلاں بزرگ ہیں نا انہوں نے مجھے یہ دعا دی ہے، اور اس کے ساتھ اگر کوئی تصویر ہوتی ہے تو اس کو اپنی ڈی پی پہ لگائے رکھتے ہیں کہ فلاں بزرگ نے مجھ سے مصافحہ کیا ہے، فلاں بزرگ نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا ہے، فلاں بزرگ نے میرے بچے کا نام رکھا ہے، فلاں بزرگ نے میرے بچے کو تہنیک اور گھٹی دی ہے، فلاں بزرگ نے میرے بچے کے لیے دعائیہ کلمات یا اس کی دستار بندی کی ہے۔ فخر کرتے ہیں۔ ارے بھائی، دونوں جہانوں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس صحابی کے لیے ہاتھ اٹھا کر ہادین مہدین وحد بھی اتنے مبارک کلمات کے ساتھ دعا کرے، اسی صحابی کے ایمان کو مشکوک بنانے والے سے سیاہ دل اور کس کا ہو سکتا ہے؟ اور دوسری دعا، یعنی اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ گویا کہ جو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی محبت کا دم بھرتا ہے وہ ہدایت پر ہے، اور جو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے بغض رکھ کر گستاخی کرتا ہے اس کا ہدایت کی ہاں سے بھی تعلق نہیں۔ اور دوسری دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقی الحزاب، اے اللہ معاویہ کو کتاب کا علم عطا کر۔ یہ دعا آپ نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے لیے کی، وہ مفسر قرآن بن گئے، تو فرمائیں اے اللہ معاویہ کو کتاب کا علم عطا کر، حساب کا علم عطا کر، اور انہیں عذاب سے بچا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ لوگوں، تم قیصر و کسریٰ کے عقل و دانائی کی باتیں کرتے ہو جبکہ معاویہ تم میں موجود ہیں، یعنی ان کی عقل و دانائی، ان کا تدبر وہ بہت زیادہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، اور وہ بھی جنگ صفین کے بعد، یعنی اجتہادی غلطی کی وجہ سے حضرت علی اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہما کے درمیان ایک اختلاف ہو گیا تھا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ لوگوں، تم معاویہ کی حکومت کو ناپسند نہ کرو، اگر معاویہ تم میں نہ رہیں تو تمہارے سر ایسے ڈھلک جائیں گے جیسے اندرائن پھل، یعنی تم دشمن کے سامنے ٹھہر نہ سکو گے، تمہاری حیثیت ختم ہو جائے گی، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تم بے وزن اور بے وقت ہو جاؤ گے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر سن کر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت زرار رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ میرے سامنے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اوصاف بیان کرو، اور ان کے اوصاف سننے کے بعد آپ کی آنکھیں تر ہو گئی آنسوؤں سے، آپ کی داڑھی بھیگ گئی آنسوؤں سے، اور آپ کافی دیر روتے رہے اور مجمع کو بھی رلا دیا۔ ان لوگوں کا آپس کا تعلق اتنا مضبوط تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس امیر معاویہ رضی اللہ عنہ آئے اور کہنے لگے، مجھے آقا کی جو چادر ہیں وہ
مرحمت فرما دیجئے، اور جو منہ مبارک اور ناخن کے تراشے ہیں مبارک وہ دے دیجئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے وہ چادر دی، اس چادر کو برکت کے لیے تھوڑی دیر اوڑھ لیا اور اس منہ مبارک کو دھو کر اس پانی سے غسل کر کے اس کو پی لیا، اور انتقال کے وقت بھی یہ وصیت کی تھی کہ آقا کی جو چادر ہیں اور جو ازار بن ہیں، تہبند ہیں اور قمیص اطہر ہیں، اس میں مجھے کفن دیجئے، اور میری آنکھوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک اور ناخن کے تراشے رکھ دیجئے، اور پھر مجھے اللہ کی رحمت کے حوالے کر دیجئے۔